شہید ہوئے لوگ. اور ایک بہت عجیب واردات گزشتہ ہفتے وزیرستان میں ہوئی ہے، اور وزیرستان سے ملحقہ علاقے میں. اس واردات میں پنجاب کے 6 حجام جو بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں، نائی کا کام کرتے ہیں، یہ وہاں پر ان کی دکانیں تھیں اس شہر کے یا اس علاقے کے اندر وزیرستان سے ملحقہ. اور ان 6 دکانوں پر ان 6 حجاموں کو، پنجابیوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. یہ نہ دہشت گرد تھے، نہ یہ فوجی تھے، نہ یہ پولیس تھے، مزدور تھے. اپنی ظاہر دوسرے علاقوں میں، جن علاقوں میں حجام کی مہارت نہیں ہے، یہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ کام. پنجاب کے لوگ چونکہ اس کام میں تخصص رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. ہم اگر پشتون علاقے میں جائیں تو حجام زیادہ تر پنجابی ہیں، کوئٹہ میں جائیں حجام زیادہ تر پنجابی ہیں، کیونکہ یہ کام ان کا تخصصی کام ہے، مہارت ہے. دوسرے کریں بھی تو ان جیسی نہیں کر سکتے کٹنگ، یہ موروثی کام ہے بعضوں کا، اور بعض سیکھ کے ضرورت کے مطابق کرتے ہیں. اس طبقے کو انہوں نے نشانہ بنایا. اور کل 3 چرواہے جو بھیڑیں چرا رہے تھے، چھوٹے بچے، ان کو شہید کر دیا. وہ بھیڑیں چرا رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، نوجوان، ان کو قتل کر دیا. یعنی اس دہشت گردی کا شکار ہیں. اور یہ وہی قانون ہے جو ابھی عرض کیا تھا عالمی مسائل کے تناظر میں، کہ جس چیز سے آپ لا تعلقی بے حسی اختیار کریں گے وہ بڑھ کے آپ کے گریبان تک پہنچے گی. دہشت گردی کی طرف بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں نظر آتی ہے یہ بات، لیکن وہ بھی فقط آرمی سپہ سالار کی حد تک. وہ دہشت گردی کے معاملے میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں. مسلسل ان کے بیانات عموماً میڈیا پہ نشر نہیں کیے جاتے. باقی آرمی سربراہوں کے برخلاف، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ میڈیا کوریج ملے، یہ میڈیا سے دور ہی رہتے ہیں. ان کی اپنی تقریریں نشر نہیں ہوتی، بلکہ جو ضروری ہے نشر ہونا وہ بھی نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی نشر نہیں ہوتی. خبر اس کی بنا کے فوج کا ادارہ دے دیتا ہے یا صحافی باز، شاید ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی پوری تقریر نشر کریں. لیکن ضروری ہیں، یہ بہت اہم تقاریر ہیں جو بعض ذرائع سے، جیسے علماء کے درمیان انہوں نے تقریر کی، بہت بنیادی تقریر تھی. اور وہ تقریر ہر پاکستانی کے پاس پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے علماء کو کیا کہا، کیوں بلایا تھا علماء کو، اور کیا کہا علماء کو، کیا چیز نشاندہی کی. اسی طرح گزشتہ ہفتے انہوں نے کسانوں کے ایک کنونشن میں، ایک اجتماع میں اسلام آباد میں تقریر کی. یہ تقریر بھی نشر نہیں کی گئی، اس کو میڈیا پہ نہیں دیا گیا، جبکہ بہت اہم ہے یہ اس وقت کے، چونکہ مقتدر ترین شخصیت، مقتدر ترین ادارہ، اصل پاکستان انہی کے ہاتھ میں ہے، نظام انہی کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، اقتصاد معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، سلامتی سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے. خوب یہ تو سب پر واضح ہے، لوگ کہیں یا نہ کہیں، لیکن عملی طور پر ہر چیز ہماری فوج کے اختیار میں ہے. اور فوج نے جو پچھلا کردار ادا کیا تھا گزشتہ 5 سال میں، وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوا، تباہ کن ثابت ہوا. جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اب جو موجودہ سربراہ ہیں عاصم منیر صاحب، خوب یہ اپنی گفتگو میں پختہ تر لگتے ہیں اس سابقہ سربراہ کی نسبت، اور پرعزم لگتے ہیں. وہ باتیں جو آرمی سربراہ بھی مقتدر ہونے کے باوجود زبان پہ نہیں لا سکتے تھے، یہ آسانی سے وہ باتیں زبان پہ لے آتے ہیں. دہشت گردی کے بارے میں اور ملک کے اندر باقی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں. انہوں نے کسانوں کے اجتماع میں چند چیزیں جو صحافیوں نے نقل کی ہیں آرمی چیف کی زبانی، وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا ہے. اب یہ اصطلاحات آپ کے لیے مانوس ہونی چاہیے. جو ہمارے تجزیے یا گفتگو سنتے ہیں، جو لوگ خطبے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ اصطلاحات مانوس ہیں بہت میڈیا کے بارے میں، کہ سوشل میڈیا مکمل شیطانی میڈیا ہے. یہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک مکمل شیطانی میڈیا ہے. اور یہ میڈیا اس وقت ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. سوشل میڈیا ریاست کے بارے میں مایوسی اور گمراہی پھیلا رہا ہے، ہیجان پیدا کرتا ہے، افراتفری پیدا کرتا ہے، سنسنی پیدا کرتا ہے جھوٹی خبروں کے ذریعے سے اور جعلی خبروں کے ذریعے سے. اور یہ تاثر دیتا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، کہ گویا ریاست کمزور ہے اور بکھر چکی ہے. خوب ظاہر ہے یہ پیغام میڈیا کا بہت غلط ہے جو دنیا کو پہنچ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور قائد اعظم کا راستہ چھوڑ کر نقصان اٹھایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے 3 اصول تھے: اتحاد، ایمان اور تنظیم، اور ہم نے ایک ایک کر کے سب کو نابود کر دیا ہے. اتحاد کے بارے میں انہوں نے خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اتحاد جو کسی بھی قوم کی بنیاد ہے، اس کو ہم نے تفرقے میں تبدیل کر دیا ہے، مذہبی تفرقے میں، قومی تفرقے میں. اور خصوصاً انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، جیسے پہلے اپنے پشاور کے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو کہا تھا یہ آج کے زمانے کے خوارج ہیں، یہ خوارج ہیں. یہ اصطلاح کسی نے استعمال نہیں کی اتنے ذمہ دار لوگوں میں سے. انہوں نے کہا کہ یہ خوارج زمانہ ہے. اور پھر ان خوارج کے جو حامی ہیں، پشتیبان ہیں، جو ان کے اساتید ہیں، ان کو بلا کر
اور ان کے سامنے بھی بڑی کھلی تقریر کی، وہاں شگاف الفاظ میں گویا انہیں وارننگ بھی تھی اور آگاہی بھی دی ان کو کہ آپ بھی ان خوارج کے پیچھے ہو. دہشت گردوں کو خوارج کہا اور ان کو ان خوارج کا حامی کہا. اتحاد کے بارے میں کسان کنونشن میں یہ کہا کہ ملاؤں کے پیچھے چل کر ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا ہے، اس سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا اور ہمارا اتحاد بھی ختم ہو گیا. ملاؤں نے، یہ ان کی صحافیوں نے جو نقل کیا، ظاہر ہے ان کی آواز تو نشر نہیں کی گئی، نہ وہاں رسائی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے. اصل ان کے الفاظ میں یہ تقریر ان کی نشر ہونی چاہیے. جب قومی امور کے بارے میں ہے، بنیادی امور کے بارے میں ہے، تو پبلک کو آگاہی ہونی چاہیے ان کے بیانات سے. اور انہوں نے کہا کہ ملاؤں کے پیچھے لگ کر ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے وہ کام، یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ ملاؤں نے کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ کام جو اللہ نے کرنے تھے وہ ملاؤں نے خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنت و جہنم، جنت و جہنم اللہ نے دینی ہے. کس کو جنت میں لے کے جانا ہے، کس کو جہنم میں، یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن یہ مداخلت کر کے ملاؤں نے جنت و جہنم کی تقسیم کو خود شروع کر دیا. فرقوں کی بنیاد پر لوگوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دہشت گردی کی بنیادوں کی طرف توجہ کریں، جڑوں کی طرف توجہ کریں. میں اس لیے یہ نقل کر رہا ہوں کہ مجھے بو آ رہی ہے، احساس ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کی جڑوں کی طرف توجہ آ گئی ہے. ہمیشہ دہشت گردی کی شاخیں کاٹی جاتی تھیں، دہشت گردی کے پتے جھاڑے جاتے تھے، دہشت گردی کے مورے پکڑے جاتے تھے، دہشت گردی کی بنیادوں کو نہیں چھیڑتے تھے ہمارے ادارے. اب یہ لگتا ہے سپہ سالار کے بیانات سے کہ دہشت گردی کی جڑوں کی طرف کی تھی. وہ گفتگو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے جو سپہ سالار کی تقریر میں ایک جملے میں بیان ہوا کہ ہم نے آزادی حاصل کی. آزادی کس سے حاصل کی؟ کہ ہم اپنی الگ سرزمین، اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت پر عمل کر سکیں. ہم اگر آزاد ہو کر مغربی تہذیب اپنانی تھی، اگر آزاد ہو کر بے دین بننا تھا، اگر آزاد ہو کر یہ سارے جرائم کرنے تھے جو ابھی کر رہے ہیں، فرقوں میں بٹنا تھا، تو پھر آزادی کیوں حاصل کی؟ وہی ہندوؤں کے ساتھ رہتے آپ، وہی بے دینی کی زندگی گزارتے آپ، آزاد کیوں ہوئے؟ آزادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اگر ہم آزاد ہو کے یہ کام کرنے تھے جو آج کر رہے ہیں تو پھر آزادی لغو ہے، بے معنی ہے. اس آزادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ان کے یہ ایک تقریر کے جو صحافیوں نے جو نقل کیا، میں ان سے لے رہا ہوں، انہوں نے جو مطالب ذکر کیے ہیں. اگر ان کی پچھلی تقریروں کو بھی نکالے تو اس سے زیادہ مواد اس کے اندر موجود ہے کہ دہشت گردی کی نسبت اس وقت فوج کے سپہ سالار میں عزم و سنجیدگی نظر آتی ہے. لیکن کیا باقی فوج کا ڈھانچہ بھی ان کے ساتھ ہم صدا و ہم نوا ہے؟ اس کی ابھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی. چونکہ وہ سربراہ ہیں اور فوج میں قانون ہے کہ جو سربراہ کہے وہ کرنا پڑتا ہے ان کو بے مجبوری. لیکن آیا ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر باقی فوج بھی دہشت گردی کے بارے میں، ملکی مسائل کے بارے میں اسی طرح گہرائی میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے؟ یہ کوئی واضح ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے. ان کے فرامین پر تو عمل کر رہے ہوں گے، لیکن نظریاتی ذہنی طور پر ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی ہے یہ اہم ہے. بہرکیف فرد واحد نہیں کچھ کر سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. بے شک وہ فوج کے سربراہ ہوں، اگر انہوں نے دہشت گردی کی جڑیں پکڑ لی ہیں، جیسا ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ پکڑ لی ہیں انہیں پتا ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، انجام پا رہی ہے. جو اقدامات انہوں نے کیے، یعنی دہشت گردوں کے پاس پیسہ آتا ہے اسمگلنگ کے ذریعے سے، دہشت گرد استفادہ کرتے ہیں کن لوگوں سے، دہشت گرد مذہب، دین، مدرسوں سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی باتوں کے اندر موجود ہیں. یہ اشارے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے توجہ کر لی ہے. ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے شہید سلیمانی کا، وہ بھی جرنیل ہے، آپ بھی جرنیل ہیں. وہ رینک کے لحاظ سے آپ سے جونیئر جرنیل تھے، آپ فوج کے فل جرنل ہیں اور سربراہ ہیں. وہ ایران کی فوج کے سربراہ نہیں تھے، بلکہ ایران کی فوج کے ایک برگیڈ، قدس برگیڈ کے وہ کمانڈر تھے. نہ پوری فوج کے، پوری فوج کے کمانڈر اعلیٰ راہبر ہیں اور راہبر کی طرف سے فوج کے لیے الگ سے کمانڈر متعین ہے. یعنی جو اختیارات ایران میں راہبر کے پاس ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہیں پاکستان کے اندر، وہ سارے اختیارات. اور یہ ماڈل شہید سلیمانی والا یہ نجات دہندہ ہے، یہ تجربہ شدہ ماڈل ہے. اس ماڈل کو اگر فالو کریں، چونکہ شہید سلیمانی نے دہشت گردی کی ناک رگڑ دی ہے. پاکستان میں دہشت گردی اگر ناکام بنانا ہے تو شہید سلیمانی کا ماڈل سب سے آزمودہ ماڈل ہے، بہترین ماڈل ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو ہماری افواج کو پڑھنا چاہیے، ہمارے اداروں کو پڑھنا چاہیے اور اسی منہج پر. اور شہید سلیمانی نے ظاہر ہے ایرانی فوج نہیں لے کر گئے، شہید سلیمانی یمن کے عوام کو اٹھایا، لبنان کے عوام کو اٹھایا، عراق کے عوام کو اٹھایا، ہر ملک کے عوام کو انہوں نے اعتماد میں لے کر یہ کام کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہید سلیمانی کا ماڈل بہت کامیاب ماڈل ہے پاکستان